نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور ظاہر بات ہے کہ ہر کلام میں اثر ہوتا ہے۔ جیسا متکلم ہوتا ہے ویسے ہی اثرات اس کے کلام میں نمایاں ہوتے ہیں، اور قرآن کریم در حقیقت نمایاں کرتا ہے حق تعالی شانہ کی ذات کو، اس کی صفات کو، اس کے کمالات کو، اس کے افعال کو۔ جو شخص خیال کرتا ہو کہ میں اللہ کو آنکھوں سے دیکھ لوں تو وہ دل کی آنکھوں سے قرآن کریم کی تلاوت کرے تو حق تعالی نظر آ جائیں گے۔ دوستو، زیب النساء عالمگیر کی بیٹی تھی اور بہت بڑی شاعرہ بھی تھی۔ جب دربار میں مشاعرے ہوتے تھے تو اس کا کلام بھی پڑھا جاتا تھا اور بڑے بڑے شعراء بڑی توجہ سے سنتے تھے، اور کلام بھی اس کا بہت عالی ہوتا تھا۔ عالمگیر کا ایک درباری، ایک شخص عاقل خان نامی تھا، اس کی زبان سے یہ لفظ نکلا، کاش میں زیب النساء کو دیکھ لیتا، اس لیے کہ کسی کا اچھا کلام سن کر دیکھ لینے کو طبعاً دل چاہتا ہے۔ تو عاقل خان نے یہ تمنا ظاہر کی کہ کاش کوئی ایسی صورت ہوتی کہ میں زیب النساء کو دیکھتا۔ مقولہ پہنچ گیا زیب النساء کو، مگر وہ شاہی دور تھا، بڑا عظیم پردہ ہوتا تھا، اس لیے کوئی صورت ممکن نہیں تھی زیب النساء کو دیکھنے کی۔ تو زیب النساء نے ایک شعر لکھ کر بھیج دیا۔ اس تمنا کے جواب میں اس نے لکھا کہ میں اپنے کلام میں اس طرح چھپی ہوتی ہوں جیسے کلام کی پنکھڑیوں میں خوشبو چھپی ہوئی ہوتی ہے، تو جن کا دل مجھے دیکھنے کو چاہے وہ میرا کلام پڑھ لے، اس کلام میں نظر آ جاؤں گی۔ میرے جتنے قلبی جذبات ہیں اور قلبی خیالات ہیں وہ سب میرے کلام سے نمایاں ہو جائیں گے۔ یہی صورت یہاں ہے کہ جو اللہ کو دیکھنا چاہے وہ اس کا کلام پڑھ لے۔ دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کی آیت جس مقصد کے لیے پڑھا جائے گا اللہ تعالیٰ اس میں اس مقصد کو پورا فرماتا ہے۔ دوستو، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اس کے گھر کی چیزوں میں بہت بے برکتی ہے۔ فرمایا تم آیت الکرسی سے کہاں غافل ہو؟ جس کھانے اور سالن میں وہ پڑھی جائے گی اس کی برکت میں اللہ تعالیٰ بے پناہ اضافہ اور زیادتی فرمائیں گے۔ جس شخص نے سورہ بقرہ اپنے گھر میں رات کے وقت پڑھی اس گھر میں دن رات تک شیطان یا آسیب داخل نہیں ہو سکتا، اور جس نے اس کو دن کے وقت اپنے گھر میں پڑھا اس کے گھر میں 3 دن تک شیطان اور آسیب داخل نہیں ہو سکتا۔ دوستو، اسی طریقے سے بد نظری کے بارے میں فرمایا گیا کہ سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی کو کوئی شخص بھی گھر میں نہیں پڑھنے پاتا کہ پھر اس کے گھر کے افراد کو اس پورے دن میں کسی انسان یا کسی جن کی نظر بد لگ سکے۔ یعنی جو سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی کو پڑھنے کا اہتمام کرے گا تو اس کو جو ہے بد نظری سے حفاظت ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جنت کے خزانوں میں سے اتاری ہیں، جن کو کائنات کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے حضرت رحمان نے خود اپنے مبارک ہاتھ سے لکھا۔ جو ان دونوں آیتوں کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے اس کو وہ دونوں رات کی عبادت اور نماز تہجد کی جگہ کافی ہو جائے گی۔ دوستو، جو سورہ یاسین کو لکھے اور پی لے اس کے پیٹ میں یہ سورت 1000 یقین، 1000 نور، 1000 برکت اور 1000 رزق داخل کرتی ہے۔ اس کے باطن سے ہر کینے
اور بیماری کو دور کر دیتی ہے۔ ایک رات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تکلیف اور بیماری کی شکایت ہو گئی۔ صبح ہوئی تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درد کے آثار واضح محسوس ہو رہے ہیں۔ فرمایا سنو الحمدللہ اس درد کے باوجود جو تم محسوس کر رہے ہو، گزشتہ رات میں نے تہجد میں 7 لمبی صورتیں پڑھی ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ واقعہ سورۃ الغنی یعنی دولت مندی کی سورت ہے، لہذا تم خود بھی اس کو پڑھا کرو اور اپنی اولادوں کو اور اپنی بیویوں کو بھی سکھایا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان دعاؤں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔